السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، مجالس رمضان کی یہ 14ویں نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں قرآن مجید کے مقام و مرتبہ اور اس کی عظمت کی وضاحت اور اس کے آداب سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جیسا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر کیے جانے والے جتنے بھی اعمال ہو سکتے ہیں ان تمام اعمال کا ثواب بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی نازل فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، یا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی علامتیں اور نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے۔ اس کا پڑھنا پڑھانا، اس کا سیکھنا اور سکھانا، اسے حفظ کرنا اور حفظ کرانا ایک ایسا بہترین عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو کافی پسند ہے، اور اس کا ثواب جنت ہے۔ چنانچہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتمتع فيه وهو عليه شاق له اجران۔ یعنی جو آدمی، جو شخص قرآن کریم کو پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت والے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، یعنی قرآن مجید کو پڑھنے میں اسے دشواری ہوتی ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی ڈبل اجر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے ہے۔ اگر انسان قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لے تو وہی شخص یا وہی قوم سب سے اونچی مانی جائے گی، اور اسی قوم کو ترقی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے گی، جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العالمین اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے، قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا، یعنی انہیں ترقی عطا فرمائے گا، اور اسی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اللہ رب العالمین ذلیل کر دے گا، یعنی قعر ذلت کے اندر انہیں داخل کر دے گا۔ عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر کتنے علوم پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے تمام علوم، جتنے بھی علوم ہیں، ان تمام علوم میں سب سے بہتر علم کون سا ہے؟ علوم شرعیہ ہے، اور اس کے اندر قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا ہے، اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی اور وکیل بن کر کے آئے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابی، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، یعنی بہت ہی زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ حامل قرآن
اور صاحب قرآن کی قیامت کے روز بڑی عزت ہوگی، بڑی تکریم کی جائے گی۔ صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور اوپر کی طرف چڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ آخری آیت جہاں پر تمہاری ختم ہوگی وہی تمہارا مقام ہوگا، وہی تمہاری منزل ہوگی۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ روز قیامت صاحب قرآن، حامل قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ آئیے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ اگر ہم اور آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں تو اس نیت سے کریں کہ اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں عطا کیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت ہم اپنے دل و دماغ کو بالکل حاضر کر کے پڑھیں۔ ایک چیز اور ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہم اس کے معانی اور اس کے تفسیر اور اس کے مفہوم کے بارے میں ضرور غور و فکر کریں۔ اسی طریقے سے جب بھی قرآن کو پڑھنے کے لیے سوچیں تو ہم باوضو ہو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے تلاوت کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اور اس کے مخارج کو جہاں سے ادا ہونا چاہیے ان الفاظ کو اس کے مخارج سے نکال کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں پر آیت رحمت تلاوت کے درمیان آپ کو ملے وہاں پر آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اور جہاں پر عذاب کی آیتیں آئیں وہاں پر آپ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کریں۔ یہ چند آداب تھے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید سمجھ کر کے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ترتیل اور حذر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جنہیں قرآن مجید پڑھنے میں دقت ہوتی ہے انہیں بھی قرآن مجید پڑھنے کی ہمت عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ہمت ہار جائیں، نہیں، انہیں ہمت اور حوصلہ، ان کی حوصلہ افزائی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔